مشاہد صاحب، اب ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی صاحب، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انڈیا کو بھی انہوں نے آبنائے ہرموز سے اپنا جہاز گزارنے کی اجازت دے دی ہے، پاکستان کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس کے جو ارد گرد کے خطے کے ممالک ہیں اس کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک رہیں، اور وہ اب امریکہ کے خلاف ایک براڈ بیس الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل یہی ان کی کوشش ہے، اور میں ویسے بھی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست بھی ہو، پاکستان کے عوام بھی ہوں، پاکستان کا سسٹم بھی ہو، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ پچھلے سال بھی کھڑا تھا، اس دفعہ بھی دیکھیں نا، ہم نے مذمت کی، جارحیت کی، ہم نے رہبر کی جو شہادت ہوئی اس کی مذمت بھی کی، اور یوم سوگ منایا ایک دن، نیشنل ڈے آف مارننگ، اور ہماری پارلیمنٹ واحد پارلیمنٹ ہے جس نے ریزولوشن بھی پاس کیا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جو رائے عامہ ہے تو 95% 99% ان کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت۔ تو اس حوالے سے ان کی بڑی صحیح دیکھیں حکمت عملی ایران کی اس سارے سچویشن میں جا رہی ہے کہ اپنے دوستوں میں اضافہ کرو اور دشمنوں کو فوکس کرو کہ یہ دو ٹارگٹس ہیں ہمارے، امریکہ اور ان کو رگڑا دی جائے، اسرائیل کو، اور ان کے جہاں اڈے ہیں، جہاں ان کے بیسز ہیں، اور ان کے جو حلیف بھی ہیں ان کو توڑو۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹائٹ روپ فورن پالیسی ہے کہ ٹرمپ کو بھی ناراض نہیں کرنا، ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، یہ اب جب کہ برطانیہ نے کلیئر پوزیشن لے لیا ہے، جرمنی نے کلیئر پوزیشن لے لیا ہے، تو کیا ہمارے لیے مشکل نہیں پیدا ہو جائے گی؟ ہمیں بھی ایک کلیئر پوزیشن لینی پڑے گی الٹیمیٹلی؟ نہیں، ہم نے تو مذمت کی ہے، اور ہم نے یو این سیکیورٹی کونسل میں جو رشین کا ریزولوشن بھی تھا، رشیا، چائنا، پاکستان، صومالیہ، 4 ممالک نے اس کے ساتھ بھی دیا۔ ہاں، ہم نے دوسری طرف بھی کہا کہ وہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن ہم اصولی طور پر کھڑے ہیں، اور میرے خیال میں اگر ٹرمپ پاکستان کو کہے گا کہ اپنے جہاز بھیجو، ہم ہرگز ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وی ول ناٹ بی پارٹ آف دیٹ۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں اب تو وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ جو بورڈ آف پیس بنایا تھا، اب اس پر بھی آپ فاتحہ آخری پڑھ لیں، اور وہ دفن ہو چکا ہے ایران کے جنگ میں، ملبے میں، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ انڈونیشیا نے بھی اعلان کیا، ہم نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کلیش آف سیولائزیشنز کی، یہ اس وقت انہوں نے کلیش آف سیولائزیشنز کی بات کی، ہمارے کسی مدرسے سے نہیں آئی، یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے آئی، افغان جہاد کے بعد، جس میں پاکستان اور امریکہ اور ویسٹ اکٹھے تھے، جس میں چین بھی اکٹھا تھا سوویت یونین کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 سیولائزیشنز ہیں، ایک مغرب کی بات کی، اور ایک چائنا کی بات کی، اور ایک مسلمانوں کی بات کی، اور انہوں نے کہا چین اور مسلمان اکٹھے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن کا جو مقالہ تھا جو فورن افیئرز میں چھپا تھا، اس کا جواب دیا تھا ایک سعودی اسکالر تھے ڈاکٹر سفر الحوالی۔ بعد میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ابھی تک وہ گرفتار ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ یا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا آپ کو خدشہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کہ یہ جو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے خلاف جنگ کو، اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ پاکستان میں اس معاملے پہ کوئی فرقہ وارانہ نفرتیں بھڑکانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ سارے امکانات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک براڈ بیسڈ مکالمہ ہو پاکستان کے اندر بھی۔ اب مثلاً کچھ آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں، پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ بہترین کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے اس کا تشکر بھی آیا ہے۔ اس وقت جو پہلی جنگ تھی اس میں بھی، اور اس جنگ میں بھی ابھی ان کا بیان آیا ہے۔ تو ایک مکالمہ ایسا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کا، کہ پاکستان کے موقف میں یکسوئی آ جائے، اور یہ جو موقف اس وقت ہے اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ، جو اس وقت ہے الحمدللہ، عوام کی بھی، حکومت کی بھی، مقتدرہ کی بھی، لیکن اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ اچھا مشاہد صاحب، چائنا کا کردار بڑا اہم تھا۔ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں، ان کے اندر ریکونسیلیشن کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ ٹرمپ اب چین سے بھی منت ترلے کر رہا ہے کہ پلیز میری مدد کرو، اور چین نے بھی اس کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا؟ آپ نے جو بھی بات کی قبلہ یا صاحب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پلان اے تھا کہ رجیم چینج، پلان بی تھا کہ ایران کے اندر سے اپرائزنگ ہو، پلان سی اب پتہ کیا ہے ان کا، شیطانوں کا،
مسلمانوں کو لڑاؤ آپس میں. یہ بڑی خطرناک سازش ہے اور میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، ہم پھونک کے قدم لیں، اس ٹریپ میں نہ آئیں. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا تو بڑا ممنون ہے ایران کا کہ انہوں نے جو چین کے خلاف جنگ کرنی تھی 4-5 سال کے بعد، وہ اس کا پہلے وہ اب جنگ وہ ممکن نہیں رہی، کیونکہ امریکہ کو جو پسپائی ہوئی ہے ایران نے کی ہے، اٹس دا فرسٹ ڈیفنس لائن. ایون میرا خیال میں مودی جو ہے، مودی نیتن یاہو نیکسس ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ایران مزاحمت کر سکتا ہے سپر پاور کی، پاکستان نے تو ویسے بھی شکست دے چکا ہو انڈیا کو لاسٹ ایئر، تو یہ ہمارے بھی ایک ڈیفنس لائن ہے اس کے حوالے سے جو ایران کر رہا ہے اس وقت، چاہے چین ہو، پاکستان ہو. تو چائنا تو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ مودی جس نے ایران پر حملے سے صرف ایک دن پہلے اسرائیل کا دورہ کیا اور نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایک براڈ بیس ریجنل الائنس بنانے کا اعلان کیا، تو وہ جو مودی ہے اس مودی کے بارے میں ایران کا رویہ بڑا نرم ہے، اس کی انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی. میرے خیال میں ایران کی اس پر لائن ہے کہ جو میجورٹی آف انڈین پبلک اوپینین ہے، مودی کو آپ چھوڑیں، وہ سب ایران کے ساتھ ہے. ششی تھرور ہو یا ارندھتی رائے ہو یا سونیا گاندھی ہو یا اور کوئی ہو، سب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروین سونی ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بیشتر پروین سانی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو از گون، مطلب بڑی اسٹرانگ، اور اس کے اندر مودی بھی اس کے ساتھ ڈوبے گا. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اس وقت انڈین پبلک اوپینین بڑی خوشائن بات ہے. غازہ جینوسائیڈ میں یہ بات نہیں تھی، لیکن ایران جنگ میں انڈین پبلک اوپینین بیشتر جو ہے آر ایس ایس اور مودی کے علاوہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایران کی جو نظر اس کی طرف ہے. تو چین اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ چین نے میرے خیال میں جس طرح سپورٹ کیا ہے ایران کو جنگ سے پہلے، پورا ان کو سائبر وار، الیکٹرانک وار سارا کیا ہے، اور چین نے پوری طرح کھڑا ہے. اور چین دیکھیں ڈائریکٹلی ان کے ایرانوں کو ضرورت نہیں کسی امداد کی، وہ نہ مانگ رہے ہیں نہ ان کو ضرورت ہے. جو ان کے پاس چیزیں تیار تھیں پہلے کی تیار، لیکن امریکی کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا کی جو تیل کی ضروریات ہیں وہ 90% اسٹریٹ آف ہرموز سے پوری ہوتی ہیں، تو اس کو کھلوائیں آپ. نہیں، انہوں نے ضرورت پوری کر لی نا رشین تیل سے. ہاں، رشیا اتنے بڑا آئل ایکسپورٹر، اس کو تو بین لگا دیا تھا، امریکہ نے لگایا تھا نا. انڈیا کو ڈنڈا دیا کہ نہ تیل خریدو ایران سے، انڈیا کو ڈنڈا دیا، انڈیا نے کہا یس سر. مودی نے کہا کہ رشیا نہ تیل لے، اب بین لفٹ ہوا نا، وہ سارا تیل چائنا کی طرف چلا گیا، سستا تیل مل گیا. تو چائنا کی ریکوائرمنٹس، ان کے ریزروز بڑے زیادہ ہیں، انہوں نے اپنا انتظام کر لیا ہے. تو چائنا اس وقت وہ چاہتا ہے کہ بیل آؤٹ کرے. چائنا ول ناٹ بیل آؤٹ امریکہ اور نیدر ول رشیا. تو یہ ایک بڑا ورسٹ کیس سیناریو ہے کہ کتنی بیزتی کی بات ہے. وہ کیا قرآن شریف میں نا، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. اللہ تعالیٰ اب یہ ان کا ذلت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ آپ کی جو فرعونیت تھی، آپ کا جو غرور تکبر تھا، وہ چکنا چور ہو گیا ایران کے سامنے. تو قبلہ یا صاحب آخر میں یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اس معاملے میں کسی پریشر میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے اور میں خوشبین ہوں کہ اب تک اتنی زبردست پریشرز اور دباؤ کی کیفیات آئی ہیں، لیکن پاکستان نے مقابلہ کیا ہے. اور اس وقت بھی یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ ایران نے سعودی عرب اور ترکیہ پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کی تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل یہ حملے اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے. تو سعودی عرب کا کردار بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ایک خاموش کردار ہے، اور وہ اس پوری صورتحال سے مطمئن دکھائی نہیں دیتا. تو میں تو خوشبین ہوں انشاءاللہ کہ پوری طرح ادراک ہے اس صورتحال کا، اور اس کے ساتھ میں متفق ہوں مشاہد حسین صاحب کے ساتھ کہ یہ جو ٹرمپ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غلط اندازے لگائے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ونزویلا ہے اور ونزویلا کی طرح ایک کوئی حامی حکومت آ جائے گی. وہ چیز بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے، اور باقی بھی ان کے اندازے غلط ہیں. اور اس وقت اسرائیل میں بڑی سخت پابندیاں ہیں پریس کے اوپر، میڈیا کے اوپر، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر زبردست کلبلی ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. تو اس صورتحال میں ہمیں اطمینان کا پہلو جو ہے وہ یہ زیادہ ہے، امید کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے.
آپ نے کہا کہ اسرائیل میں پریس پر پابندیاں ہیں، تو ایک امریکی صحافیاں ٹکر کارلسن، ان کو بھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے خلاف ہم غداری کا مقدمہ بنیں گے کیونکہ آپ ریاست امریکہ کے میر صاحب غدار بی ہیں۔ ویری کلیئر کہ یہ ایشو ہے، پاکستانی قوم پین اسلامسٹ ہے فرام دا ڈیز آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، اور وہ غزنوی تڑپ جو قائد علامہ اقبال کہتے تھے وہ نظر آ رہی ہے ایران میں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. زائنزم اور فرعونیت کے خلاف جنگ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ گورنمنٹ سلپ ہوئی تو دیٹ گورنمنٹ ول بی ٹاپلڈ. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب اور قبلہ یاس صاحب. اور مشاہد صاحب نے جو اس وقت ایران کی مزاحمت ہے اس کو رنگ دیا ہے غزنوی تڑپ کا. غزنوی تڑپ، محمود غزنوی جو ہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن وہ ہماری تاریخ کی ایک اہم علامت ہے، ایک اہم کردار ہے. اور مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت اسی غزنوی تڑپ کا مظاہرہ کر رہا ہے. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہ چیز بہت بری لگے گی، خاص طور پہ ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز اور کچھ حکومتی وزراء کو بھی، لیکن مشاہد صاحب نے جو کہنا تھا کہہ دیا.